بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں حیدر مرتضیٰ۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے نجی ٹیلی ویژن پر گفتگو کی ہے اور انہوں نے ایک انتہائی مضحکہ کا خیز بیان دیا ہے۔ یہ بیان کیا ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ یہ ان کی وزارت اعلیٰ کا پہلا سیلاب ہے اور آئندہ سال اگر سیلاب آتا ہے تو وہ ایسے اقدامات کریں گی کہ تباہی نہ ہو۔ اس بیان کے دو حصے قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ان کی پہلی وزارت اعلیٰ ضرور ہے، لیکن ان کے خاندان کی پہلی وزارت اعلیٰ نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج جس سنگھاسن پر وہ براجمان ہیں وہ ان کی ذاتی قابلیت سے انہیں نہیں ملا، بلکہ سیاسی وراثت میں ملا ہے۔ یعنی جب کریڈٹ لینا ہو تو 1998 کے ایٹمی دھماکے بھی اپنے کھاتے میں ڈال لو، لیکن جب بات آئے جواب دینے کی، جب بات آئے حساب دینے کی، تو کہو میری تو پہلی وزارت اعلیٰ ہے اور میری وزارت اعلیٰ کا یہ پہلا سیلاب ہے۔ ناظرین، یہ بیان نواز شریف، غلام حیدر وائیں اور شہباز شریف کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ مریم نواز صاحبہ وزارت اعلیٰ کا قصہ آج سے تھوڑی شروع ہوا، 2024 سے تھوڑی شروع ہوا، یہ تو شروع ہوا ہے 1985 سے، جب جنیجو کی مخالفت کے باوجود آپ کے والد گرامی ضیاء کی مدد سے پہلی مرتبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے اور شیر پنجاب کا لقب پایا۔ پنجاب پر حکمرانی کا آپ کا سفر آج سے ٹھیک 40 سال قبل شروع ہوا تھا۔ 1988 میں آپ کے والد بزرگوار نے پھر یہ منصب سنبھالا، اور یاد ہے نا اس وقت کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے خلاف ضیاء کی برسی پر انہوں نے کون سے الفاظ کہے تھے، کن الفاظ میں بے نظیر کو یاد کیا تھا، آپ کو یاد ہے نا؟ خیر، یہ ایک سیاسی بات ہے، اس سے ہم ہٹتے ہیں اور رہتے ہیں سیلاب پر۔ 1988 وہ سال ہے جب سیلاب بہت بڑی تباہی لے کر آیا پنجاب میں۔ یعنی ان دو ادوار اقتدار میں اتنے بڑے سیلاب کے باوجود بھی جو سوچ آپ نے جس کا اظہار کیا ہے وہ آپ کے والد گرامی کے دماغ میں نہیں آئی۔ 1990 میں آپ کے والد پنجاب سے اسلام آباد پہنچ گئے، لیکن پنجاب پر آپ کا راج برقرار رہا۔ آپ کی جماعت نے 1993 تک اس ملک پر حکمرانی کی، لیکن لگتا ہے کہ غلام حیدر وائیں کے ہاتھ بھی کسی نے باندھ کر رکھے ہوں گے کہ سیلاب سے بچاؤ کے اقدامات مت کرنا۔ یہ میں آپ کے بیان کے کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں۔ پھر آپ کے چچا جان کی حکمرانی کا آغاز ہوا اور 1997 میں پنجاب کا تخت پھر آپ کے حصے میں آیا، لیکن یہ فلاطونی خیال آپ کے چچا جان کے دماغ میں بھی نہیں آیا۔ اب آتا ہے 2008 میں آپ کو وزارت اعلیٰ پھر ملی۔ مجبوری سے آپ نے دوست محمد کھوسا کو کچھ عرصہ برداشت کیا اور ایک بار پھر شہباز شریف کی پرواز کا ہوا آغاز، اور مریم نواز صاحبہ یہ سلسلہ 10 سال تک چلا، 10 سال تک۔ لیکن یہ سوچ جس کا اظہار آپ نے کم و بیش 3 اشروں کی حکمرانی کے بعد کیا ہے وہ آپ کے چچا جان سے دور ہی رہی۔ اب آتا ہے 2018 اور پنجاب ہوتا ہے بزدار کے حوالے، لیکن 5 سال پورے نہیں ہو سکے اور عمران خان کی حکومت گرنے کے ساتھ ہی بھاؤ تاؤ سے آپ کے چچا زاد تخت پر ہوئے براجمان۔ گو کہ بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ پھر وہ مبارک گھڑی آئی مریم نواز صاحبہ کہ آپ نے 2024 میں اس وراثتی عہدے کی باغ ڈور سنبھالی، جب آپ کے خاندان کو اس صوبے پر راج کرتے ہوئے کم و بیش 3 اشرے ہو چکے تھے۔ ناظرین، آئیے اب اس بیان کے دوسرے حصے کی بات کرتے ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ 1 سال میں ایسے اقدامات کریں گی کہ اگر 1 سال بعد سیلاب آتا ہے تو وہ تباہی نہ ہو جو اس وقت ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تباہی ہوئی تو ہے، اور ایسے اقدامات تھے جو ہو سکتے تھے لیکن نہیں کیے جا سکے، اور وہ بھی پورے 3 اشروں میں، کم و بیش 3 اشروں میں۔ احسن اقبال صاحب نے ایک بیان دیا اور اس سے یہ تاثر ملا کہ بھارت نے تو بہت بند باندھے ہیں لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، تو ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک خاندان جو کم و بیش 3 اشروں تک یہ اقدامات نہیں کر سکا، وہ 1 سال میں ناظرین کیا کرے گا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ سیلاب کا پانی اترنے دیں، یہ پانی یہ عزائم بھی اپنے ساتھ ہی لے جائے گا۔ بس دعا کریں کہ کہیں ترک صدر اور ان کی اہلیہ دورے پر نہ آ جائیں، ورنہ اداروں کو ایک اور ہار برآمد کرنا پڑ جائے گا۔ ناظرین، مجھے یقین ہے کہ آج سے 30 سال بعد جب جنید صفدر پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوں گے اور راوی بپھرے گا، سیلاب آئے گا، تو وہ بھی اپنی والدہ گرامی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہی کہیں گے کہ یہ میری وزارت اعلیٰ کا پہلا سیلاب ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔